40 پہ اکٹھے چلیں گے اور واپس آ کر دنیا کو بتائیں گے کہ پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین، جس کے در پر نہیں اس کے گھر کے راستے میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جائے۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم لوگوں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بالخصوص قوم شیعہ کو آپس میں بدگمان ہونے سے محفوظ فرمائے۔ ضرور آمین کہیے گا۔ اللہ شہدائے پارا چنار کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پارا چنار میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ انسانیت پہ ظلم ڈھالنے والے درندہ صفت لوگوں کو نیست و نابود فرمائے۔ آخری 2 دعائیں منگوا رہا ہوں، اس پنڈال میں کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ نہ کہے۔ میرے مالک وہ تمام آنکھیں جو امام حسین کے نام پہ چھلکتی ہیں، بالخصوص جو اس وقت یہاں موجود ہیں، میرے مالک ان سب آنکھوں کو زندگی میں بار بار کربلا کی زوالی نصیب فرمائے۔ واجب سمجھ کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت کریں۔ اجازت ہے نا کوئی شرکت کرنے؟ پیچھے والے مجمع کی توجہ ہے؟ آج میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے بچے بھی علی علی اور حسین حسین کرتے۔ طبیعت ہے جناب کی بات سنیے گا۔ ممبر پہ حکم کچھ اور پڑھنے کا ہو گیا اور پڑھنا ہمیں کچھ اور تھا، لیکن اب کوشش رہتی ہے کہ وہ بھی پورا کیا جا سکے۔ اور سامعین گرامی، عاشور کا دن گزر گیا اور اس وقت قافلے تیاری میں ہیں 40 حسینی کے حوالے سے۔ چہلوں میں امام حسین کے دن بھی قریب ہیں۔ نجف سے کربلا پیدل چلنے والے قافلے بھی آمادہ ہیں۔ تو میں پچھلے سال الحمدللہ نجف سے کربلا پیدل سفر میرے مولا نے اس بار بھی نصیب کیا، اس بار بھی انشاءاللہ جا رہے ہیں۔ پچھلے سال بھی گئے تھے۔ آپ تمام لوگ جتنے بھی کربلا دیکھنے کے خواہش مند ہیں، خدا آپ لوگوں کو نجف سے کربلا پیدل زبانی نصیب فرمائے۔ 2-4 یادیں ہیں، 2-4 باتیں ہیں فضیلت کربلا پہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ آپ کو سناؤں، پھر اس کے بعد ایسے بہت چلتا ہے۔ پہلا جملہ ہے، بات شروع کرو۔ سامعین گرامی، جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ طبیعت ہے میرے بھائیوں کی بات سن کے جاتا ہے۔ یہ میرے چاروں بھائی اپنے ہاتھ پانچوں ہاتھ کھول دو تو مہربانی ہوگی۔ گرمی ڈھیر ہے تو ہاتھ بلند رکھیے، تسی بات پسند ہے تو ہاتھ اٹھا لیں۔ میں نے اپنی طرف سے بات بڑی کی تھی، خدا بات بڑی کی تھی، لیکن معافی چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے اگر معیار پہ نہیں آئی، ورنہ جملہ بڑا تھا، دوبارہ سنیے شاید پسند آئے۔ کہا تھا جہاں دنیا داروں کے سر جھکیں اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں اسے کربلا کہتے ہیں۔ اگلا جملہ سنو۔
یہ باتیں وہ ہیں جن کی ابتدا میں نے بین الحرمین میں امام حسین و مولا عباس کے حرم کے درمیان کھڑے ہو کر کی، اور لفظ وہاں سے چل کر یہاں تک آ گئے ہیں۔ اب ان لفظوں کے صدقے دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں سے چل کر وہاں کتنی دیر میں جائیں۔ ایک جملہ کہہ دیا، بھرپور دعا بھی ہو گئی۔ میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، میں لڑوں گا نہیں آپ سے، مجھے جناب قاسم کی جنگ پڑھنے کا حکم ہے، لیکن میں کربلا کی فضیلت پہ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری بات سنیے، آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو مہربانی ہے، نہ بھی اٹھائے تو میری لڑائی کوئی نہیں ہے، مہربانی۔ شہزاد بھائی کتنے علی عباس عسکری نثار کروں علامہ عبد حسین نیشہ پوری کے ایک جملے پہ؟ علامہ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ میں کہتا ہوں آسمان اتار کے موالیوں کی جھولی میں ڈال دیا۔ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، یہ اتفاق ہے یا معجزہ سمجھ نہیں آئی بھئی جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان ہے، ٹھیک اتنا فاصلہ یہ کربلا روضہ حسین اور عباس کے درمیان۔ میرے مولا ہاتھوں کو سلامت رکھو، میرے مولا ہاتھوں کو سلامت رکھو۔ مجھے پیچھے بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھا کے حیدری، میرے بھائی، میرے محترم، میرے سر لطف آ رہا گل دا، میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں۔ آپ نہیں، آپ تو چلے میرے مولا کے چاہنے والے، سبھی چاہنے والے، لیکن اب شیعہ ہیں۔ میرے جو اہل سنت برادران آ رہے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے سال اربعین پہ کیا کیا دیکھا ہے، یا میں نے اربعین کا سفر کیسے کیا، یا حسین کس کریم کو کہتے ہیں۔ مجھے آپ کی فقط مدد درکار ہے۔ میں چاہتا ہوں اویئرنیس پھیلے، پھیل بھی رہی ہے، مزید پھیلے۔ ہاتھ کھول کے میرا بھیرا اور ہاتھ چامی، تاکہ میری گل پسند آ جائے۔ کربلا مکہ میں جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے بیچ، بھائی جان کربلا اتنا فاصلہ ہی دونوں بھائیوں کے درمیان۔ بولو یہاں والے بھی میرے بھائیوں، کوشش کرو، آپ بھی موبائل چھوڑ کے ہاتھ اٹھائیے، اب بولیے، مضمون شروع ہو گیا میرے محترم۔ بات علامہ عبد حسین نیشہ پوری نے یہاں پر بھی روکی ہوتی تو سمجھ میں آتا تھا۔ بات انہوں نے باخدا اتنی بڑی کر دی کہ علی عباس عسکری کا قد چھوٹا اور جملے بڑے۔ وہ زمانہ خدا کی قسم گزر گیا کہ ذاکر منبر توڑ کے اور مجمع سے لڑائی کر کے مجمع کھڑے کرتے تھے۔ اب سوشل میڈیا پہ لوگ برا محسوس کرتے ہیں، خدا کی قسم میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجمع داد نہیں بھی دے گا تو اپنی طرف سے اچھی بات کر کے چلا جاؤں گا، اور اپنے آپ کو اطمینان دلانے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ میں نے خود اچھی بات کی ہے۔ چاہے کوئی نبی بولے میں اس معیار سے نیچے نہیں اتروں گا، لیکن میرا دل نہیں مانتا بندہ شیعہ ماں کی جھولی میں پلا ہو اور میرے مولا حسین کو سلام کیسے نہ کرے۔ بات یہاں بھی ہوتی تو کافی تھی، اس سے اوپر غضب ڈھا دیا۔ فرماتے ہیں جتنا فاصلہ مکہ صفا و مروہ کے درمیان، کربلا ٹھیک اتنا فاصلہ روضہ حسین اور عباس کے درمیان۔ فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ، یہ اتفاق تب ہوتا جب قبریں کسی عام بندے نے بنائی ہوتی۔ ارے قبریں بنائی ہیں حجت خدا سید سجاد نے، اور دونوں بھائیوں کے درمیان صفا و مروہ جتنا فاصلہ رکھ کے حجت خدا سید سجاد نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتایا ہے کہ یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ گزارش میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ نے مجھے دیکھنا ہے، آپ نے کسی کو جج نہیں کرنا، آپ نے لڑی میرے ساتھ رکھنی ہے۔ کون کیسا بول رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے مجھے دیکھنا، اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیسا سن رہے ہیں۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں عشق کا حج ہوتا ہو، لطف نہیں آ رہا، بدل دے گی مضمون کے اندر۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو، ذاکر آ گئے، اب تو نہیں لمبا پڑھنا۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو میرے بھائی اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں عشق کا حج ہوتا ہو۔
پھر سنیے جملہ، پھر سنیے، مجھے لگ رہا ہے آپ اگنور کر رہے ہیں، دوبارہ سنیے۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو وہ کعبہ ہوتا ہے، اور جہاں عشق والوں کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ ظہیر سرچا، میں نے آپ کو کیوں کہا کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنا ہے؟ وہ اس لیے کہ اب ذرا آپ کی میری فریکوینسی میچ ہونا ضروری ہے۔ علامہ عبد حسین نیشہ یہ علمین کے درمیان میں کھڑا ہوں، میں بات ہی آپ کی طرف دیکھ کے کرتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا مزید منزل کو بھلا، آپ بھی اور آپ بھی۔ علامہ نے کمال جملے فرماتے ہیں، یاد رکھے زمانہ، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اتنے شرمیلے بن کے مت بیٹھیے، کرنٹ اور داد آوے بھائی جان، مولا علی دے نات ہے، جوان ہے، آپ لوگوں کی ضرورت ہے باپ خدا۔ میں مولا کا نام اٹھاؤں ایسے بجلی کی طرح اندر سے خون مجبور کرے، ایسے قیمت ہے۔ یہ جو عشق والا حج ہے، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں۔ اگلا جملہ کو، یہ جو عشق والا حج ہے اس کے کعبے کو حسین کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ میں لاکھوں بار ان ہاتھوں کو سلام کروں جس مشکل ہاتھ میں بلند کروں، کروڑ بار سلام کروں۔ اب مضمون اب چل ہی اتنے حسن اسلوب سے رہا ہے۔ عشق والا حج جو کربلا میں ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ پھر آرام سے کہتے ہیں، آپ کا امتحان لیتے ہیں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں۔ آخری جملہ فرماتے ہیں کہ جو عشق والا حج ہے نا، ہائے ہائے، جملہ سنیں، اس عشق والے حج کا احرام ماتمی کا کالا لباس ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، عشق والے حج کا احرام۔ ایک جملہ اور سنیں، آپ کو لطف آئے گا۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس مجمع میں جہاں جہاں جوان بیٹھے ہیں، اس جملے پہ بالخصوص کسی جوان کا ہاتھ نیچے نہ رہے، ہر جوان ہاتھ اٹھائے اور ہر جوان ہاتھ اٹھا کر اس بادشاہ کو سلام کرے جس کا میں ابھی نام لینے لگا ہوں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ بیٹھا ہے تو مشکل والا خریدار بھائی جان اس مجمع میں، ہاتھ ہے تو بلند ہو، ہاتھ ہے تو بلند ہو، مل کے نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات، آپ کے کیا کہنا ہے، آپ کے کیا کہنا ہے، آپ سلامت ہیں، بہت بہت پیارا سن رہے ہیں، خدا کی قسم بہت اچھا سن رہے ہیں، جوانی میں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، مسجد الحرام کو عباس کہتے ہیں، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں۔ کتنا پیارا مضمون چاہتے ہیں۔ جملہ کہہ دیں ایک اور، کہہ دیں ایک اور جملہ، اجازت ہے؟ اب کہہ رہے ہیں، اور جن سے اجازت مانگی ہے ان کے اعتماد پہ کہہ رہے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اس اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے حج بھی کیا ہوگا، جنہوں نے عمرے بھی کیے ہوں گے؟ اگر نہیں کیا تو خدا بلائے اپنے گھر کے سلام کو، ورنہ آپ لوگوں کے دوست تو گئے ہوں گے، کسی نے حج عمرہ تو کیا ہوگا، میرے خیال سے کوئی بسم اللہ گواہ مل گئے یہاں پہ۔ اس مجمع میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو خود حاجی نہیں ہوگا یا اس کا کوئی جاننے والا حاجی نہیں ہوگا یا عمرہ نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ گواہ ہیں، آپ وٹنس میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے ہیں میری آج تک ذاکری سروس میں نے کبھی کسی سفید ریش بزرگ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کی، مجھے حیا آتی ہے۔ جب خدا کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے تو میں تو اس کا گناہگار سا بندہ ہوں۔ میں نے آج تک بزرگوں سے داد نہیں مانگی،
میں کہتا ہوں بزرگ مسکرا دیں، سامان سفر کیا توشہ آخرت مل جائے۔ داد کام ان جوانوں کا ہے جو میرے سامنے بزرگ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ اگر سفید رشی بزرگ آپ نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا، خدا کی قسم کے بعد اتنے اعتماد سے نہ کرتا۔ اب آپ خدا کے گھر کا دیدار کر کے آئے ہیں، دیجئے اس مجمع کے سامنے ہر بندے کے سر پہ قرآن رکھیں اور گواہی دیجئے جب خدا کے گھر کا سلام، ارے گوگل کھولو میرے بھائی اور خود بھی دیکھ لینا، آپ جب خدا کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے گئے انکل آپ، تو آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ وہاں ایک جنت کا پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، جسے کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ بندہ ہی مجلس میں نہیں ہے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ جنت کے پتھر کو کعبے نے سینے سے لگا رکھا ہے۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جس کے پاس ہاتھ تھا، ہاتھ نیچے نہ کرنا۔ امام حسین کا واسطہ ہاتھ اوپر، ہاتھ اونچے، ہاتھ کیمرہ مین مجھے بندہ بتاؤ جس کا ہاتھ نیچے ہے، میں اس کے پاس آگے وجہ پوچھوں۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین، مسجد الحرام کو عباس، عشق والے حج کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس، عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر، عشق والے حج کے مقام حجر اسود کو علی اصغر۔ اٹھ کے بولے پنڈال استری کی بغالت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن اور زمانہ۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا جو کربلا میں ہوتا ہے، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کرتا ہے۔ بیٹھا ہے کوئی مسلمان کا خریدار جس کے اندر حسین مل کے بولو حیدر 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 حیدر، سارے بولو مل کے نعرے حیدری۔ گزارش سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ گزارش آپ لوگ میری سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ ہمارے میرے ساتھ سواری پہ کس سال؟ 2019 میں جنوری یقیناً ہوگا، سردیوں کا مہینہ تھا میرے مولا۔ سرکار شام کی سواری جنوری کا مہینہ تھا۔ میرے مولا خیر کریں کہ دوبارہ آپ کے ساتھ وہیں ملاقات ہو۔ اس سال بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ، 40 پہ ساتھ چلیں گے اکٹھے، 40 پہ اکٹھے چلیں گے اور واپس آ کر دنیا کو بتائیں گے کہ پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جس کے در پر نہیں، اس کے گھر کے راستے میں جو سوچو اگلے قدم پہ مل جائے۔ ارے بولو میرے بھائیو، ارے میں کوئی لڑ رہا ہوں آپ سے؟ ارے میں تو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ میں تو بندوں سے لڑنے والی ذاکری کرنے کا عادی ہی نہیں، میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کسی کی نماز کو نہیں چھیڑتا، میں کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑ رہا، میں کسی سے نہیں کہہ رہا تیری نماز ایسی ہے تو ایسے کر دے، ایسی ہے تو ایسی کر دے، یوں کر دے یا وہ کر دے۔ ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ میرا اپنا پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں دوسروں کے ٹھیک کرتا پھروں، میں کس کا حساب دوں قیامت کے دن؟ جو جیسے مطمئن ہے وہ ویسے چلے، لیکن میں دل کا درد بیان کر رہا ہوں، کم از کم اس کو تو سنیے۔ اکیلا کریم ہے حسین۔ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا یو کے سے واپس آئے، 1 مہینہ نہیں ہوا آسٹریلیا سے واپس آئے۔ اب یہ دوبارہ آگے 40 حسینی کے موقع پر جا رہا ہوں۔ ربیع الاول کے بیچ میں پتہ نہیں کتنے ملکوں کا سفر ہے۔ منبر حسین کے تقدس کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، پاکستان کو آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں جہاں دنیا میں گیا ہوں وہاں میں نے بھی دیکھا۔ میرا دل بڑا بے خدا دی قسم ہے، میرا اینا دل ہے کہ دھنی سجدہ دا مجمع انج بولے جی میں چاہنا، میرا بڑا دل ہے کیونکہ میں انہیں دل نال پڑھدا پیا۔ پوری دنیا میں میں نے کھانا کھانے کے لیے لوگوں کے پاؤں پڑتے دیکھا ہے، کربلا کھانا کھلانے کے لیے پاؤں پڑتے۔ کیا کہنے اس زمانے کی جس مشکل بات کو بولا؟ ہاتھ اٹھا کے بولو پیچھے والے، نعرے حیدری۔ پوری دنیا میں کھانا کھانے کے لیے پاؤں پڑتے ہیں۔ میں شعر نہیں پڑھ رہا، میں مجمع
مجلس کو کھیل نہیں بنا رہا، میں ایک مضمون لے کر چل رہا ہوں۔ ابھی لیتے ہیں چھٹی جناب قاسم کی، آپ کو کربلائی سناتے ہیں۔ عزت حسین کی قسم، آپ نے دنیا رکھی ہے نا سر پہ قرآن، مجھے بتائیے آپ نے دنیا میں آج تک کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ میں نے دیکھو داد میرے بھائی یار پلیز میری گل تو سن، تسی گلاں کرو گے میرا دل ٹوٹ جائے گا، میں اتنی محنت کر کے گل کر رہا ہوں۔ آپ نے آج تک کوئی ایسا کریم دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ میں آپ کو آج کا معاشرہ بتا رہا ہوں، یہ ٹیبل کتنا ہے؟ گھر مہمان آ جاویں نا، انج دا ٹیبل کھانے نال بھرنا ہوئے نا تے بندے نو ہاتھ پیر دی پہ جاندی۔ ناراض ہو گئے ہو؟ یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ یہ ایسا ٹیبل فل کرنا ہو نا، فل کرنا ہو، کیا کریں گے؟ کیسے کریں؟ مہنگائی کا زمانہ ہے، کیسے خرچہ پورا کریں؟ قورمہ الگ، پلاؤ الگ، سویٹ ڈش الگ، پہلے کا سٹارٹر۔ یہ میں آپ کو دیسی فیملی کا دسترخوان بتا رہا ہوں، میں بہت ماڈرنٹی کی طرف یا بوفیزم کی طرف نہیں جا رہا۔ اتنا سا ٹیبل سجانا نہیں ہو پاتا۔ دنیا بھوک سے مر رہی، دنیا پیاس سے مر رہی، اور حسین اتنا پر اثر نام، عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے، عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسے نہیں میں ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ، ہم اتنے بڑے مجمع میں اکیلے نہیں رہیں گے اور نہ آپ کو پریشان کریں گے، ہم بات کریں گے۔ آپ بات کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں لیکن آپ بات کو اگنور نہ کریں پلیز۔ میں بات کرتا ہوں، میں مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، آپ کی مثال دیتا ہوں جی۔ آپ کی اس مجمع میں میں خدا گواہ کسی کو جانتا نہیں ہوں، میں آپ کی مثال دیتا ہوں۔ میں یہاں پہ آیا اور میرا فلاں کام ہے جو ہونے والا ہے، اس پورے مجمع سے میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ دانش صاحب۔ اس پورے مجمع سے میں نے پوچھا یار میرا فلانا کام ہے اس دفتر تو ہونا ہے تے کوئی بندہ ہے گا جہاں ہاتھ پاؤندا ہے؟ تو سارے یار وہ دانش کول چلا جا، وہ کام چنگا کروا لے گا، وہ ہاتھ پیندا ہے۔ ہن میں دانش دے بوئے تے چلا گیا تے میں جا کے بوئے کھڑکایا ہے۔ اے حد ہوندی ہے عاجزی دی کہ کسے کے جا کے تسی انج ہاتھ پھیلا دیو، انج کرنا حد ہوندی ہے، حد۔ مہربانی، ایسے کرنا حد ہوتی ہے، ایسے کرنا حد ہوتی ہے۔ یہ جو مانگنے والے آتے ہیں انہیں خالی نہ بھیجا کرو۔ بے شک جو بھی اسکیم ہوتی ہے، چاہے ڈرامہ کرتے ہیں، چاہے فراڈ کرتے ہیں، چاہے دھوکہ دیتے ہیں، اگر ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو۔ وہ تمہارے ساتھ دوغلے بن کے مانگے تو ٹھیک ہے، تم رب سے دوغلے بن کے مانگو تو چل جائے گا۔ شامی کہندے ہو گناہ نہیں کرنگا سویرے پھر ہو جاندہ ہے، مالکہ دے دے ہون نہیں کرنگا پھر ہو جاندہ ہے۔ آپ مالک نال کردے رہو تو چلے گا، تو وہ تھوڑے نال کردے رہے تو نہیں چلے گا۔ القصہ مختصر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہو اور خدا نہ خواستہ دانش بھائی میرا کام نہیں کرتے، میں مایوس ہو کے واپس آتا ہوں، آپ میرے سے پوچھتے ہیں علی عباس تم دانش کے دروازے پہ چل کر گئے تھے، اس نے تمہارا کام کیا یا نہیں کیا؟ انسان کی فطرت ہے، میں دانش کے خلاف بات نہیں بھی کروں گا تو میں اتنا ضرور کہوں گا اس نے کیا کرنا تھا، اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ انسان سے مایوس ہو تو بائی نیچر ہے کہ وہ دکھی ہو کر اتنا ضرور کہتا ہے میں برائی نہیں بھی کروں گا، اتنا ضرور کہوں گا خاک کیا۔ خاک میرے بھائی پھیریے ان تینوں کیمروں کو، مجھے آخری صف تک وہ ہاتھ دکھائیے، کون ہے وہ بندہ جو میرے مرشد حسین سے مانگ کر کھاتا ہے لیکن انہیں ہاتھ اٹھا کر سلام نہیں کرتا، اور دنیا والوں سے مایوس ہو کر کہتے ہیں اس نے خاک کیا، اس نے خاک دیا۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین جو اپنے دروازے پر آئے ہوں کو خاک بھی دے تو شفا دیتا۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی؟ اکیلا کریم ہے حسین۔
اکیلا کریم ہے بھائی جان حسین، جو خاک بھی دے تو شفا دے. اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا سخی. علی کے لال نے کربلا ایسی بسائی، ایسی بسائی، کربلا ایسی بسائی کہ کربلا کو کہنا پڑ گیا ساری دنیا سوئے جنت بشرف دیکھتی ہے اور جنت میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہے.